بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹیلی ویژن، پروگرام کا نام شریک حیات، جس کا نواں ایپیسوڈ آج آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا علی عظیم شرازی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، پروگرام کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے، باضابطہ سوال شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ایک چھوٹا سا خلاصہ میں دیں کہ پچھلے 8 پروگرامز میں ہم نے کن کن پوائنٹس کو ٹچ کیا، کن کن نکات کو ہم چھو کر گزرے، تاکہ جو نوجوان جنہوں نے ابھی تک ہمارا پروگرام نہیں دیکھا کسی بھی وجہ سے، ان تک ہمارا ایک خلاصہ پہنچ جائے، تاکہ نیکسٹ پروگرام ان کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو ہم نے سلسلہ سٹارٹ کیا ہے شریک حیات کے حوالے سے، اس میں ہم شادی کی تیاری کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں شادی کی تیاری، شادی منانے کی تیاری زیادہ ہوتی ہے، یعنی 6 مہینے پہلے سے، سال بھر سے، مختلف انداز سے، ہر کلچر کا اپنا ایک حساب ہے، وہ شادی کی تیاریاں کرتے ہیں۔ لیکن شادی کی زندگی گزارنے کے لیے، شادی شدہ زندگی کامیاب گزارنے کی تیاری نہیں ہوتی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ پریکٹیکل طور پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان، خاص طور سے ایک نوجوان لڑکا، کامیاب زندگی کا جو تصور کرتا ہے، اس میں اس کا کیریئر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ وہ کس طرح سے جاب کرے گا، کتنا کمائے گا، اس کی سیلری کتنی ہوگی۔ اس کے لیے وہ شروع سے پلاننگ ہوتی ہے، اچھے اسکول میں ڈالا جاتا ہے کہ اس کی ایجوکیشن اچھی ہو، پھر اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ وہ اچھے انسٹیٹیوٹ میں جا کے پڑھے، ٹیوٹر لگاتے ہیں، پتہ نہیں کتنا خرچہ کرتے ہیں، لاکھوں کے خرچ ہوتا ہے اس پہ پیسہ، اور تاکہ وہ کامیاب زندگی گزار سکے، یعنی مادہ کے حوالے سے وہ کامیاب زندگی گزار سکے۔ اسی کے مقابلے میں کامیاب شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں شاید اتنی زیادہ کوئی تیاری نہیں کی جاتی ہوگی، یا کروائی نہیں جاتی، یعنی بچپن سے کوئی کام ہم ایسا نہیں کر رہے ہوتے، یعنی پلانڈ کام ایسا نہیں کر رہے ہوتے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ یہ تیار کرا رہے ہیں ساتھ ساتھ اس بچے کو کہ یہ ایک بہترین شوہر بھی بنے، بہترین باپ بھی بنے۔ بہرحال تربیت ایک پوری زندگی کا ایک پروسیس ہے، اور ہم یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ہماری ایک کاوش ہے کہ ہم یہاں پہ ان نوجوانوں کو وہ باتیں بتائیں، وہ سینسٹیو ایشوز بتائیں کہ جن کو فوکس کر کے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں شادی سے پہلے، تاکہ جب وہ اس پریپریشن کے ساتھ شادی کی زندگی میں قدم رکھیں گے اور میاں بیوی زندگی ساتھ گزارنے لگیں گے، تو انہیں ایک آگاہی، ایک انفارمیشن پہلے سے ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں وہ غلطی کر رہے ہوں گے یا ان کا لائف پارٹنر کہیں ویک ہوگا، تو وہ اس کو اسٹرانگ کر لیں گے اور جلدی کور اپ کر لیں گے اور زندگی کو خوشگوار گزارنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم نے اپنے پہلے پروگرامز میں جوان کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا جوانوں کو، جس کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ اسلام کی نگاہ میں جو ہے وہ جوانی کی اہمیت اور ارزش کیا ہے، احادیث کے حوالے سے اور بھی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ وہ صرف یہ بتانا تھا کہ اسلام نے جوانوں کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے، اور پریکٹیکل لائف میں بھی ایسے ہی ہے۔ ایک ملک کی دفاع جو ہے وہ سولجرز پر بیسڈ ہوتی ہے، ان کی آرمی میں سارے جوان ہوتے ہیں۔ پولیٹیشین ہوتا ہے، وہ بھی نوجوانوں کو اسٹریٹ پاور اپنی وہ نوجوانوں کے ذریعے بناتا ہے۔ اسی طرح اسپورٹس کی دنیا میں آپ آ جائیں، سارے اسپورٹس کے اندر سارے نوجوان ہوتے ہیں، ہر ایجوکیشن کے اندر آپ آئیں وہ سارے جوان ہوتے ہیں۔ تو جوان آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، ایسا نہیں کہ جوانوں کا کوئی رول نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا رول کس طرح یہ پلے کر رہے ہیں، کتنا کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہر چیز میں جوان کو تیار کرایا جاتا ہے، چاہے وہ فوجی بنے، چاہے وہ اسپورٹس مین بنے، چاہے وہ سیاست کی دنیا میں ہے، چاہے وہ تعلیم و تربیت کی بات ہو۔ تو پھر ہم اپنے گھر بنانے میں کیوں جوان کو تیار نہیں کر رہے، اس کو پریپیئر نہیں کر رہے کہ وہ پریپیئر ہو۔ اسی حوالے سے ہم ایک سٹیپ یہاں یہ لے رہے ہیں کہ ہم جہاں جوان کی اہمیت بتائی اور شادی کی تیاری کی بات بتائی، وہاں پہ یہ بات بتائی کہ جوان کو سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے۔ ایک جوان کو سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ میرا پرسپیکٹو کیا ہے، میرے زندگی کو دیکھنے کا تصور کیا ہے، میں زندگی کی اور دنیا کی کیا تعریف کرتا ہوں، میں کیسا دیکھتا ہوں اپنی لائف کو، دوسروں کی لائف کو، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر سکے۔ پھر وہ اپنا سیلف انالیسس بھی کرے۔ کچھ سوالات ہم نے دیے تھے کہ وہ سیلف انالیسس کے حوالے سے وہ یہ دیکھے کہ کیا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو سانچے، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرے کہ وہ کس پوزیشن پہ، اس کی ایموشنل سٹیٹ کیا ہے، کیفیت اس کی کیا ہے، آیا وہ خوشحال ہے، حشاش بشاش ہے، مایوس ہے، نا امید ہے، پریشان ہے، وہ کس اسٹیٹ میں، اس کی ہیبٹس کس طرح کی ہیں، وہ چڑچڑا انسان ہے، بد مزاج انسان ہے، خوش اخلاق ہے، کس طرح کا ہے، اس کی عادتیں اچھی ہیں نہیں ہیں، آرگنائزڈ ہے ان آرگنائزڈ ہے، پلانڈ ہے ان پلانڈ ہے، کس طرح کا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو جتنا بہتر سمجھے گا
اتنا ہی اس کو لائف پارٹنر کے بارے میں بھی فکر ہوگی کہ وہ کس قسم کا پارٹنر اس کا ہونے والا ہے، یا اگر ہے تو اس میں کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کر سکے گا کامیاب زندگی گزارنے کے لیے. پھر کامیاب زندگی گزارنے کے ہم نے کچھ ٹپس بتائے تھے، کچھ فنڈامنٹلز بتائی تھیں کہ اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اس کے آبجیکٹو اس کے لیے کلیئر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو وہ ایک بااخلاق انسان بنائے گا، حقوق کی رعایت کرے گا، اور یہ تمام باتیں اس میں ہم نے سلائٹلی اس کو ٹچ کیا تھا. لیکن جو بات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں حقوق ایک دوسرے کے بارے میں حقوق کی معلومات ہونی چاہیے، کیا توقعات ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ کیا توقعات ہونی چاہیے. اور اس طرح کی ہم نے چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں کی تھی تاکہ اس کو خود اب نوجوان جائے اور کام کرے اپنے اوپر. یہ نہیں کہ ساری چیزیں ہم یہاں بتا رہے، نہیں، ہم آپ کو وہ میجر باتیں ٹچ کریں گے، اور ڈیٹیل میں جانا آپ کا کام ہے. آپ خود رابطہ کریں کامیاب لوگوں سے جنہوں نے زندگی کامیاب گزاری ہے، علماء سے رابطہ کریں، ایکسپرٹ سے رابطہ کریں، اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ سر. سر، ہمارے معاشرے میں اکثریت جو ہے سمجھا یہ جاتا اور ہے بھی، حقیقت بھی یہی ہے کہ سرکولر سسٹم چل رہا ہے، اور اس بہت مشکل ہوتا ہے ایک نوجوان کو اس معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں ڈفرینس کرنے کے اندر، بیکاز ہم جہاں بات کر رہے ہیں کہ آپ اس انحراف سے بچیں، اس چیز سے بچیں، اور اپنے آپ کو ایک ہدف کے لیے مقرر کریں، اپنی زندگی کو ہدف پہ لے کے چلیں، تو کس طرح ایک انسان ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں اور ایک ایسے معاشرے میں جس میں سیکولر ذہنیت کے ساتھ آگے بڑھا جاتا ہے؟ جی، معاشرے میں جو افکار موجود ہیں، خاص طور سے سیاسی حوالے سے یا سیاسی اور دینی حوالے سے، وہاں پہ ایک سیکولر تصور آتا ہے، دین کا تصور، سیکولر اسلام بھی لوگ کہتے ہیں بعض دفعہ، یہ جیسے کہتے ہیں امریکن اسلام، سیکولر اسلام. اسلام تو ایک ہی ہے، لیکن کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں دین کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کو ہم لوگ ڈیموکریٹک اسٹیٹ بولتے ہیں، اور یہ ڈیموکریسی، یہ ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ امریکن ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہے، یا اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں. تو یہاں پہ جب سیکولر دین کا تصور آتا ہے تو دین کی حقیقت یوں ہو جاتی ہے، یعنی ایک مسلمان جب دین کی تعریف کرتا ہے تو وہ کہتا ہے دین میری زندگی کے ہر امور میں میرے ساتھ ہے. ایگزیکٹلی. چاہے میرا فعل انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، دین کا عمل دخل ہے. یعنی شریعت جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ دین ہے، یعنی ہر اسپیکٹ میں آپ کے ساتھ دین ہے موجود. لیکن سیکولر فکر میں دین سے انکار نہیں ہے. دین سے انکار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ دین کا مطلب کیا ہے، آپ کا اور آپ کے خدا کا جہاں رابطہ ہے، یعنی عبادی پہلو. جہاں ہم عبادت کی بات کریں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے، آپ ایک کمرے میں جا کے بیٹھ جائیے، خدا سے راز و نیاز کیجئے، عبادت کیجئے، اپنے آپ کو پیوریفائی کیجئے، اپنا خدا سے معنوی رابطہ برقرار کیجئے، اور اپنی ضرورت کو معنوی پوری کیجئے. اور جب آپ اس کمرے سے باہر آ جائیں، اب دین کا کوئی رول نہیں ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ عبادات میں سیکولر سسٹم آپ کو انٹرفیئر نہیں کرتا، لیکن جب بات آتی ہے معاملات کی تب اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. اس کا بہت زیادہ عمل دخل یہی شروع ہو جاتا ہے. مثال وہ کہتے ہیں دین سیاست سے جدا ہے، اور اسلام عین سیاست ہے. بے شک بے شک. تو یہ بہت بڑا فرق ہے نا، کہ ایک جب آپ سیاست کے اندر لے کر، مگر سیاست بھی ہم وہ کیوں کہتے ہیں کہ دین کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں سیاست یعنی دھوکہ، سیاست یعنی فراڈ. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں بھائی دیندار آدمی کا یہ کام ہی نہیں ہے فراڈ کرنا، تو اس لیے اس کا رول یہاں نہیں ہے. یہی فکر ہمارے معاشرے میں بھی آ جاتی ہے، بھائی سیاست یعنی بہت برے لوگ اور برائی اور دھوکہ فریب، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سیاست مولا علی والی سیاست کرو، کھری اور فیئر، اس میں دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز جب ہمارے ذہن میں کلیئر ہوگی کہ نہیں، سیاست، اسلام عین سیاست ہے، اور سیاست سب سے بڑا ڈھانچہ ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر ہم اس کو اسٹرانگ کریں گے تاکہ اس کے انڈر میں، اس کے اس امبریلا کے انڈر میں آنے والے جتنے بھی سیٹ اپس ہیں وہ اسلامی فکر کے مطابق چلیں. تو پھر تربیت بھی اسی حساب سے ہوگی. تو پھر ہم دین کو سیاست سے جدا نہیں کریں گے، دین کو دوسری چیزوں سے جدا نہیں کریں گے جو کہ ہم سیکولر اسٹیٹ میں کر دیتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ یہ الگ ہے، باقی جتنی بھی چیزیں وہ ہم بنائیں گے، ہم اس کو ڈیزائن کریں گے. تو پھر آٹومیٹکلی یہ تربیت کی بات وہی نہیں ہوگی، شریک حیات کا کانسیپٹ بھی پھر ڈفرینٹ ہو جائے گا. یعنی ایک سیکولر اسٹیٹ میں ایک انسان شادی کی ضرورت کو اس طرح سے نہیں محسوس کرے گا جس طرح سے اسلام ہمیں بتا رہا ہے، کیونکہ وہاں شادی کی ضرورت کا کانسیپٹ بھی نہیں آئے گا. اور اگر آ بھی جاتا ہے تو پھر حقوق کی رعایت، وہ سب چیزیں وہ ان کے اپنے حساب سے ہوں گی جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو اجتماعی طور پہ اکثریت اگری کر لیا لوگوں نے کہ بھائی ہمارے خیال سے یہ ہونا چاہیے. تو پھر آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے
گروپس بن جائیں گے اور وہ اپنے اپنے اصول بنائیں گے اور اپنی اپنی زندگی گزاریں گے. تو اس لیے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین یعنی ایک قانون شرعی انسان کے اوپر کہ جو اس کو بتا رہا ہے, اس کو گائیڈ کر رہا ہے کہ تمہیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے, کیا تمہارے حق میں بہتر ہے اور کیا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. یہ سیکولر میں اور اسلامک نظریے میں یہ فرق ہے. اور ہم ڈفرینشیٹ کس طرح کریں گے ایک مادی معاشرے کو جس میں میٹیریلسٹک لوگ اکثریت میٹیریلسٹک تھاٹس کے ساتھ, آئیڈیالوجی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور ایک ایسا معاشرہ جو کہ پیور اسلامک معاشرہ ہے. ان دو ایکسپیکٹس کو اس طرح ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈفرینس ہوگا ناظرین کے لیے بھی جاننا کہ جب ہم مادہ پرستی کی بات کریں گے تو خدا کا تصور ختم ہو جائے گا. مٹیریلسٹک یعنی خدا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, تو شریعت بھی نہیں ہے, شرعی نظام نہیں ہے کوئی. یعنی انسان اس چیز کو تسلیم کر لے کہ خدا علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے, یہ تصور ختم ہو جائے گا معاشرے سے. یا خدا ہی نہیں ہے تو اس کا علیم ہونا اور اس کا حکیم ہونے کا تصور بھی نہیں رہے گا. تو جب نہ علیم ہوگا خدا نہ حکیم ہوگا تو خدا کی جگہ کون لے گا؟ کوئی تو لے گا کہ جس کو حکم فرما ہونا ہے, تو انسان آ جائے گا خدا کی جگہ پہ. وہ اپنے آپ کو آ کے بیٹھا دے گا اور کہے گا میں ہی علیم ہوں اور میں ہی حکیم ہوں. تو جو میں ڈیزائن کر رہا ہوں, جو میں بنا رہا ہوں, اسی پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے. اور یقیناً وہ خدا کے فرمان سے بہت سارے اسپیکٹس میں الگ ہوگا. مثال کے طور پہ وہاں پہ شادی کا جو تصور ہوگا ایک مٹیریلسٹک سوسائٹی میں, اس میں تصور بہت ساری ذمہ داریوں کا نہیں ہوگا. کیونکہ شریعت جب آتی ہے تو وہ آپ کو یہ ذمہ داریاں دیتی ہے نا, حقوق دیتی ہے, ذمہ داریاں کہتی ہے کہ کرو, اس کو اپلائی کرو تاکہ تم اچھی زندگی گزار سکو. تمہارا یہ حق ہے, تمہارا یہ حق نہیں ہے. اچھا اگر ہم مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے لائف کو, شادی شدہ زندگی کو, تو ہم کہیں گے شادی کرنا یعنی ذمہ داریاں. اگر ہم شادی نہیں کرتے تو ہمارے پر ذمہ داریاں بھی نہیں آتی. تو پھر میں کیوں اتنی ساری ذمہ داریاں لوں, میں ایک ایز اے انڈیویجول کیوں نہ رہوں؟ کیونکہ وہاں پہ لذت کا تصور آ جائے گا نا. جب لذت کا تصور آئے گا تو میں اپنے اوپر بوجھ کیوں سنبھالوں؟ تو وہ یہ کہے گا, جب مثال کے طور پہ میں اس وقت ایک بے عنوان مسلمان, میں یہ کہتا ہوں کہ شادی میری ضرورت ہے ایک جوان کی, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرعی طریقہ کار ایک شریک حیات کو بھی بنایا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اپنی ایموشنل نیڈس اور اپنی فزیکل نیڈس کو پورا کرو. اور گھر کا جو تصور ہے, جو یہ میں گھر بنا رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, یہ ایک مکتب ہے, یہ ایک تربیت گاہ ہے جو میں بنا رہا ہوں. یہ اسلام کی نگاہ میں وہ شرعی طریقے سے. اچھا اب جب ہم مٹیریلسٹک ہو جائیں گے تو یہ تربیت گاہ کا تصور ختم ہو جائے گا, تکمیل و تکامل کا تصور ختم ہو جائے گا. وہ ایک انڈیویجول سوسائٹی ہے, ہم کلیکٹیو سوسائٹی اور انڈیویجول دونوں کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ یہ تصورات ہی نہیں ہوں گے. تو پھر وہ شادی کی بھی ضرورت کو محسوس نہیں کریں گے. وہ کہیں گے اگر آپ کی کوئی نیڈز ہیں تو آپ اپنا گرل فرینڈ بنا لیں یا بوائے فرینڈ بنا لیں, اس کے ساتھ زندگی گزار دیں, نہ ذمہ داری نہ کچھ. تو خود بخود کانسیپٹس چینج ہونے شروع ہو جائیں گے. جب کانسیپٹس چینج ہوں گے تو آٹومیٹکلی لائف اسٹائل بھی چینج ہو جائے گا, آپ کے ایکشنز چینج ہو جائیں گے. تو پرابلم شروع ہو جائے گی معاشرے میں. یعنی ہمارے معاشرے میں بھی مٹیریلسٹک فکر موجود ہے مسلمان لوگوں کے اندر, وہ اسی پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی آج کے نوجوانوں کو میڈیا کے ذریعے یا ایجوکیشن کے ذریعے جو ان کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں شادی دیر سے کریں گے, شادی ابھی تو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے, شادی کریں گے لیٹ ایجز میں. پھر بچے کا بھی تصور وہ نہیں رکھنا چاہتے, وہ کہتے ہیں بچہ یعنی ہماری خوشیوں میں ایک پرابلم, جبکہ اسلام کی نگاہ میں بچہ ایک نعمت ہے خدا کی. بیٹا نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے. تو رحمت اور نعمت سے ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, حالانکہ ہم مسلمان ہیں. اس طرح خود شادی ہمارے لیے باعث سعادت ہے, باعث رحمت خدا ہے. تو ان تمام پرسپیکٹیو ہمارے بالکل دیکھنے کا انداز چینج ہے, یعنی وہ اینک ہی بدل جائے گی. تو اگر ہمیں پتہ ہوگا مٹیریلسٹک سوسائٹی کا تصور کیونکہ صرف اور صرف دنیا ہے اور دنیا ہی ان کے لیے ایک جنت ہے, تو جیسے ایک عام انسان جنت کا تصور کرتا ہے تو اس میں سوچتا ہے میں انجوائے کر رہا ہوں لائف کو, وہ دنیا کو جنت بنا رہے ہیں اور دنیا میں جنت کا تصور لے کر آنا چاہ رہے ہیں, جبکہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے. کیونکہ جو فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو ڈیزائن کیا وہ چیزیں اس کو چاہیے اور وہ اس کو شرعی طریقے سے ملتی ہیں, تو وہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ایک دوسرے کی قربانی اور کمپرومائز اور سیکریفائس کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے. تو اس لیے مٹیریلسٹک نظریے کے ساتھ جینے والے لوگ کبھی بھی شادی شدہ زندگی کو اچھا نہیں دیکھتے, اور اگر شادی گزار کر بھی لیتے ہیں معاشرے کی پریشر کی وجہ سے تو وہ اس میں خوش نہیں رہ پاتے, کیونکہ وہ ہمیشہ یہ تصور کر رہے ہوتے کہ اگر ہم اکیلے ہوتے تو ہم زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے. جبکہ جو لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ ذرا سی عمر جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہے, اب کچھ بھی نہیں ہے, اب وہ توانائی بھی نہیں ہے, وہ طاقت بھی نہیں ہے, وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے, اب کیا ہے, اب وہ پھر ٹینشن اور
پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں اور پیشنٹ بنتے ہیں, ڈپریشن کا, انگزائٹی کا, یہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن اگر دینی تصور ہوتا ہے تو آپ ہر اسٹیج میں ایک سیٹسفیکشن پہ ہوتے ہیں. سب سے بڑی سیٹسفیکشن آپ کی ہوتی ہے کہ میں اپنی شرعی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. آپ کو ایک پیس مل جاتا ہے. ایمان پیس لے کر آتا ہے انسان کے دل کے اندر, سکون و اطمینان لے کر آتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب آپ کی اولاد ہوتی ہے آپ کو خوشی ملتی ہے. وہ اولاد پلٹ کے جب آپ کی کیئر کرتی ہے, کیونکہ دین اس سے کہتا ہے تم اپنے ماں باپ کی کیئر کرو, تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے کہ آپ کو اتنے چاہنے والے لوگ موجود ہیں, اتنا خیال کرنے والے لوگ موجود ہیں, ایک انوائرمنٹ بنتا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے اسلام کا. تربیت, شادی, یہ سب ایک پروسیس کے اندر ہے. اس لیے ہم اسلامی نگاہ سے جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو بالکل ڈفرینٹ ہے مٹیریلسٹک نگاہ سے دیکھنے کے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اسلامی پرسپیکٹیو کو جانیں, پہچانیں, اس پہ غور و فکر کریں کہ اس طرح کیوں ہے اور یہ کیوں بنایا گیا ہے سسٹم, تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. بجائے اس کے کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کو اپنی خوشیوں کے لیے بوجھ سمجھیں, ہم اپنے لائف پارٹنر کو اپنی زندگی کا بہترین ساتھی سمجھ کر زندگی گزاریں. ہم اس کی مدد کریں, وہ ہماری مدد کریں. ہماری اولاد بھی اسی طرح, ہم اس کی بچپن میں خواہشات پوری کرتے ہیں, وہ جوان ہو کے ہماری خواہشات پوری کرتے ہیں. اس طرح کا پروسیس انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم آگے جا کے بیان کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اپنی ڈسکشن کو ہم فردر کنٹینیو کریں گے. لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. www.haditv.com پر آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو info@haditv.com پر ای میل کر کے اپنے سوالات سے, اپنی سجیشن سے, اپنی آراء سے ہمیں آگاہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام شریک حیات. میرا نیکسٹ کویسچن مولانا آپ سے یہ رہے گا, جس طرح ہم نے بات کی کہ خاص طاقت ہے, ایک خاص گروپ آف پیپل ہے ہماری سوچ کے مطابق جو کہ ایک معاشرے کو چلا رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے کنٹریز کی جہاں پر لوگ سیکولر سسٹم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, تو کیا واقعاً کوئی خاص پاور ہوتی ہے جو ایک ملک کو چلا رہی ہوتی ہے سنگل ہینڈڈلی, کہ کلیکٹیولی لوگوں کی اجتماعی طاقت بھی وہاں پر اثر رکھتی ہے اپنا؟ دیکھیں, جب ہم مٹیریلسٹک فکر کی بات کرتے ہیں یا سیکولر فکر کی بات کرتے ہیں تو دو چیزوں سے ہم اس بات کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے انسان کو بہکایا, ٹھیک ہے, یعنی ایک عامل آیا, اس نے آگے بہکایا. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یعنی شیطان جو ہے وہ آ کے آپ کو بہکاتا ہے. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں نہیں, اس کی خطائی فکری ہے, اس کی فکر نے غلط کیلکولیشن کیا ہے, میتھس کا پرابلم ہے, آپ کو اس کو سالو کرنا ہے, آپ صحیح چیز صحیح جگہ نہیں رکھیں گے, رزلٹ نہیں آئے گا. تو وہ آپ کی اپنی مس کیلکولیشنز ہوتی ہیں, اس سے وہاں شیطان کا تعلق نہیں ہوتا. اسی طرح معاشرے میں جو فکر لائی جاتی ہے وہ ایک دفعہ فکر آپ کی بنائی جاتی ہے. کچھ لوگ بیٹھ کے فکر بناتے ہیں, ان کا کام یہی ہوتا ہے, جیسے لوگ وسوسہ پھیلاتے ہیں, جیسے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ فکر معاشرے میں لائی جائے. کچھ لوگ بیٹھ کے پلان کرتے ہیں اور یہ فکر کو پھیلاتے ہیں. لیکن خود معاشرہ اگر بیدار ہو اور زندہ ہو تو وہ اس فکر کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے, یعنی خود انسان اگر چاہے گا تو وہ اثر لے گا, نہیں چاہے گا تو اثر نہیں لے گا. ہم تاریخ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عرب دور جاہلیت کا دور ہے. کون سا دور ہے کہ جس میں ظلم و ستم اور بربریت موجود ہے اسلام آنے سے پہلے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اسلام کو پھیلایا, اور پورا کا پورا عرب جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. تو یعنی ایک فیملی, ایک فکر آہستہ آہستہ پورے عرب پر چھا گئی, ورنہ اس سے پہلے وہ فکر پورے عرب پہ چھائی ہوئی تھی. تو یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے. ایک انڈیویجول بھی پورے سوسائٹی میں چینج لا سکتا ہے, جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی فکر آئی معاشرے میں اور ایک تحول انقلاب آیا پورے ایران میں, ورنہ اس سے پہلے کوئی اور فکر موجود تھی. اسی طرح ہر دور کے بڑے علماء, شیخ توسی, شیخ مفید, ان سب نے اپنے اپنے دور میں ایک انقلاب لے کر آئے معاشرے میں, علمی انقلاب, تمام چیزیں, جبکہ اس وقت کوئی اور فکر موجود تھی. تو یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ریٹرننگ ٹو آر ٹاپک, رشتہ لے کر جاتے وقت میں بہت زیادہ قریب جاؤں گا اب اپنے جو بیسک ٹاپک اس سے, کہ رشتہ لیتے جاتے وقت فیملی کو, اسپیشلی ماں باپ کو اور لڑکا یا لڑکے کو خاص طور پہ کس پوائنٹ, جو کون سے پوائنٹس ہیں, کن باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ان کے لیے؟ جب بھی رشتہ لینے کی بات ہوتی ہے, رشتہ لینے جا رہے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ عموماً تصور جو کرتے ہیں شادی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب سب کی شادی ہو رہی ہے تو سب کو لگتا ہے جیسے ایک جیسی شادی ہو رہی ہے. جب کوئی چیز آپ خریدنے کی بات ہوتی ہے, بازار سے کوئی پروڈکٹ خریدنے کی بات ہوتی ہے, تو سب کے ذہن میں پھر ایک ہی پروڈکٹ ہوتا ہے کہ یہ چیز جا کے خرید لو. شادی کے لیے بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی شادی کرنا, ہاں ٹھیک ہے, جاؤ لڑکا پسند کرو اور شادی کر لو. لیکن اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ
ایک فیملی ہے جو سنگل پیرنٹ فیملی ہے، جس میں یا لڑکی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ زندگی کر رہی ہے یا لڑکی جو ہے وہ اپنے ماں کے ساتھ ہے. اس گھر میں جب آپ رشتہ لینے جائیں گے تو یہ یقیناً فرق کرتا ہوگا اس گھر سے کہ جس میں ماں باپ دونوں ہو اور وہ بچہ وہاں پرورش پایا ہو. یہ چیز ذہن میں رہے کہ جب ہم رشتہ لینے جا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ فیملی کمپلیٹ ہے، یہ سنگل پیرنٹ فیملی ہے، یہ کیا ہے، اس کے اثرات اپنے ہیں، وہ پازیٹیو کیا ہے، نیگیٹو کیا ہے. پھر انشاءاللہ اگر فرصت ہوگی تو پھر ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں صرف ایک ٹپ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ اگر ہم ماں یا باپ کوئی ایک نہیں ہے اور اس گھر میں بیٹا یا بیٹی ہے اور اس کی شادی ہونے جا رہی ہے تو اس کی پرسنالٹی ان سے تھوڑی سی مختلف ہوگی کہ جو ایک ماں باپ والی فیملی میں بچے پلتے بڑھتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. یا آپ ایک ایسے گھر میں جا رہے ہیں شادی کا رشتہ لے کے کہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، یعنی پورا گھرانہ اس کے اندر موجود ہے، پھوپھی بھی ہیں اور خالہ بھی ہیں یا چچا بھی ہیں اور بڑا گھرانہ ہے اور بڑا گھر ہے. اس میں اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہیں یا لڑکی لینے جا رہے ہیں یا لڑکا اس گھر سے تعلق رکھتا ہے تو یہ ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گھر کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہے. میں نے اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو کس طرح ٹرین کیا ہے، کس طرح اس کی تربیت کی ہے کہ یہ آیا اس بھرے سے گھر میں جا کے کہیں پریشان تو نہیں ہو جائے گی یا گھبرا تو نہیں جائے گا یہ لڑکا کہ میں ایک ایسے گھر میں شادی کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بہت ساری اس لڑکی کی بہنیں اور بھائی ہیں. یہ تھوڑا سا مائنڈ میں آپ کے ہونا چاہیے کہ ایسی فیملیز میں کیا ہوتا ہے، ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں زندگی میں. یا مثال کے طور پہ اکلوتا لڑکا ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے نہ اس کی کوئی بہن ہے، وہ ہمیشہ سے اکیلا تھا. اب اس گھر میں میں اپنی بیٹی کو بیانے جا رہی ہوں تو اس لڑکے کے ساتھ کیا خوبیاں ہوں، اس کی پازیٹیو پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں، اس کے نیگیٹو پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں، یہ اثر کرتے ہیں. یا فرض کریں وہ لڑکا خود ایک سرپرست ہے گھر کا، اسی کی اقتصاد پر، اسی کی کمائی پر گھر چل رہا ہے، اس کی بہنیں بھی ہیں، اس کے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور وہ گھر کا بڑا بھی ہے، اسی کو چلانا ہے گھر. اس سے شادی ہو رہی ہے تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا. تو یہ اس طرح کی باتیں جب فیملیز میں ہوں گی، جب آپ رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہوں گے اور آپ ان نکات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ بہتر طریقے سے تیار ہو کے جائیں گے شادی کے لیے، کیونکہ ہم شادی کی تیاری کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑیں گی. کسی طرح لڑکی ہے اگر تو وہ کس معاشرے میں پلی بڑی ہے، کس طرح سے وہ بڑی ہوئی ہے، اس کی سرپرستی کس طرح سے ہوئی ہے، تاکہ جب رشتہ جا رہا ہے یا آ رہا ہے اس میں پیرنٹس کو تھوڑا سا معلوم ہو. صرف اور صرف وہ ایجوکیشن اور مال نہ دیکھیں یا صرف اور صرف اس کے ماں باپ کو نہ دیکھیں کہ بس ہم اس کے امی ابو کو دیکھ لیتے ہیں یہ کافی ہے. نہیں، آپ تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پلی بڑی ہوئی ہے، اس کے انوائرمنٹ کیا تھا. کیونکہ فرض کریں ایک جیسے مثال کے طور پہ ایک لڑکا ڈاکٹر ہے اور وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جو وہ بھی ڈاکٹر ہے، تو یہ اس شادی سے بالکل مختلف ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہو اور ایک لڑکی ہاؤس وائف ہو خالی. دونوں میں فرق ہے. تو پھر توقعات بھی اس حساب سے ہوں گی، ورنہ توقعات بدل جائیں گی. ورنہ آپ یہ سوچیں گے کہ اس فیملی کی شادی تو ہوئی تھی، وہ لوگ تو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ کیوں اس طرح نہیں ہیں. یا ایک لڑکا جو ہے اس کا بزنس یا اس کا پروفیشن اس طرح کا ہے کہ وہ بہت بزی ہے یا بہت بڑی پرسنالٹی ہے. آپ اپنی بیٹی کی شادی اس بڑی پرسنالٹی والے شخص سے کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ اتنا ہی ٹائم دے گا جتنا نارمل شادی شدہ لڑکا دیتا ہے. وہ اتنی ہی کیئر کرے گا، اتنی ہی محبت کرے گا میری بیٹی سے کہ جو ایک نارمل لڑکا کرتا ہے. تو یہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس کے جاب کا، اس کے پروفیشن کا، اس کے بزنس کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ ہفتے ہفتے گھر سے باہر رہے یا مہینوں رہے. تو پھر آپ اسے پلٹ کے وہ توقعات نہ رکھیں، کیونکہ ہماری فیملی کیونکہ ہمارے پاس کیسز آتی ہیں، پرابلمز آتے ہیں، تو اکثر جو مشکلات ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ شادی کر لیتے ہیں صرف یہ دیکھ کے کہ لڑکا کما رہا اچھا ہے اور اچھی فیملی ہے اور شادی کر دیتے ہیں. پھر بعد میں شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ تو وہ نہیں کر رہے، یہ اس طرح نہیں کر رہے، ان کو یہ پورا کرنا چاہیے، ہماری بیٹی یوں تھی، ہم نے اتنے نفروں سے پالا تھا، اب مثال تو اتنے بڑے گھر میں گئی ہے، اس کو پرابلمز ہو رہی ہیں، نند سے بھی پرابلم ہے اور دیور سے بھی پرابلم ہے، اس طرح کے پرابلمس. تو یہ پہلے سے آپ سوچ کے رکھیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں دونوں فیملیز اور پھر اسٹیپ لیں. اوکے، ہماری بہت امپورٹنٹ ڈسکشن چل رہی ہے رشتے لے کے جانے کے حوالے سے کہ آپ کو کن پوائنٹس کا خیال رکھنا چاہیے جب آپ رشتہ لے کر جائیں، لیکن وقت کی کمی ہمارے ہمیشہ آڑے آ جاتی ہے. وقت بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت، لیکن ہم بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں. اپنی اسی ٹاپک کو نیکسٹ پروگرام میں بھی کنٹینیو رکھیں گے. مجھے اور مولانا علی عظیم شرائع صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.